نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نے اپنی ذہانت اور لیاقت سے اور شخصیت کی بلند پایہ خوبیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ آپ کو بابائے قوم کا اعزاز حاصل ہے اور لوگ نہایت عزت اور احترام سے آپ کی شخصیت کو جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پیشہ سے تاجر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول کراچی سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ آپ نے لندن سے بارائٹ لاء کا امتحان پاس کیا، پھر ہندوستان تشریف لائے اور وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کر دی۔ آپ اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ آپ انڈین نیشنل کانگریس کے رکن بنے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے کانگریس کی پالیسیوں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور کانگریس کو چھوڑ دیا۔ آپ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوششیں کیں۔ بالآخر ایک سخت اور طویل جدوجہد کے بعد آپ نے دو قومی نظریہ کا تصور دیا اور برصغیر کے مسلمانوں کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وکالت کا پیشہ اپنایا اور 1906 میں سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا اور 1916 میں اس کے صدر بنے۔ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ کانگریس ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلمانوں کے حقوق کو نہ تو بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی تحفظ کریں گے۔ کسی بھی طرح کا آئین یا قانون متعارف کروانے سے پہلے ہندو مسلم تنازع کو حل کرنا چاہیے۔ جب تک آپ مسلمانوں کے مفاد کی گارنٹی نہیں دیتے، مسلمانوں کا تعاون آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر کسی قسم کا آئین 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکتا۔ آپ نے اپنے الفاظ میں کہا، "The Hindu-Muslim dispute must be settled before the enforcement of any system of constitution until you do not give guarantee for the safeguard of the Muslim interests, until you do not win their Muslims' cooperation. Any constitution you enforce shall not last for every 24 hours." He also said, "Pakistan was created the day the first Indian national entered the field of Islam." دو قومی نظریہ کے حامی تھے۔ اس سے قبل وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے، مگر جب انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کی پالیسیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنی سوچ بدل لی اور نظریات بدلے۔ ہندوؤں کا تعصب اور تنگ نظری جان کر آپ مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر ابھرے۔ آپ نے کہا، "پاکستان اس وقت ہی بن گیا تھا جب برصغیر کے پہلے شخص نے اسلام قبول کیا تھا۔" آپ نے اپنے الفاظ میں کہا،
The Muslims are a nation by every right to establish their separate homeland. They can adopt any means to promote and protect their economic, social, political, and cultural interests. چنانچہ 1928 میں دہلی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کے جواب میں آپ نے اپنے 14 نکات کا اعلان کیا، جن میں برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی مطالبات کا تعین کیا گیا، اور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے ایک عظیم الشان اجلاس میں قرارداد پاکستان متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ تب دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوئی، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم کی فرمودات۔ قائد اعظم نے قوم کی تسلی کے لیے اور قوم کی رہنمائی کے لیے فرمایا، ہم جتنی تکلیف سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی تنظیم اس طور پر کیجیے کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بد خواہی یا عناد رکھیں۔ اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجیے کہ آپ اپنی مدافعت کر سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست میں دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی، اور مسلمانوں نے قائد اعظم کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور مسلم لیگ نے اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کانگریس کی نظر پالیسیوں کے باعث 1920 میں آپ نے کانگریس چھوڑ دی۔ کانگریس کی تعصب انگیز پالیسیوں کے سبب آپ نے 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ آپ کی مدبرانہ سیاست کی وجہ سے آہستہ آہستہ برطانوی راج کمزور ہونے لگا۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئیں۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے، کسی امتیازی سلوک کے روادار نہیں۔ اسی مقام پر دونوں جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا، جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اسی معاہدے کے بعد آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولیٹ ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت نے وارنٹ اور مقدمہ بنائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ مسودہ قانون کی آپ نے مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دے دیا۔ احتجاجاً آپ نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں جو حکومت زمانۂ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے، وہ مہذب حکومت کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے زیر امور تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دے۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ گول میز کانفرنس
1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئی۔ آپ نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی۔ یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو منظور کیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اسے ناپسند کیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936-37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے، مسلم لیگ نے اور کانگریس نے حصہ لیا۔ 1934 میں قائد اعظم اور علامہ اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے آپ وطن واپس آ گئے۔ آپ کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات محنت کر کے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اپنا الگ تشخص رکھتے ہیں، ایک پرچم تلے جمع کیا، انہیں ایک قوم کا احساس دلایا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور جس میں کہ وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق غیر جانبدارانہ سے گزار سکیں۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کی حقوق کی تحفظ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح نے دن رات محنت کی جس کے باعث ان کی صحت خراب ہو گئی، مگر آپ نے اس نئی اسلامی ریاست جو کہ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آئی، جس کا نام پاکستان ہے، اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور مسلسل کام کرتے رہے، کیونکہ آپ کے پیش نظر مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ مگر خرابی صحت کی بنا پر آپ 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب مسلمان ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی جرأت اور عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ ایسا رہنما روز روز پیدا نہیں ہوتا جسے اپنی ذاتی مفاد سے کوئی غرض نہ تھی بلکہ مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ کو اولویت دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔